بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب قیامت کے دن جہنم کو یوتا جہنم کو جب لایا جائے گا، جب جہنم کو گھسیٹتے ہوئے لایا جائے گا، اور جب جہنم کو یہ لوگ دیکھیں گے اور اس جہنم کے اندر 70,000 لگامیں ہوں گی اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، ایک ایک لگام کو 70,000 پکڑے ہوئے ہوں گے فرشتے، اور اس کو کھینچتا ہوا لایا جائے گا، اور جہنم کے جو شعلے ہوں گے وہ شعلے بالکل دہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب شعلوں کی آواز یہ لوگ سنیں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب مجرمین جب جہنم کو دیکھیں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب جہنم کو لایا جائے گا، مجرمین کھڑے ہیں اور جہنم کے اوپر نظر پڑے گی، جہنم کو دیکھیں گے لوگ، آگ کے اوپر نظر پڑے گی، چیخ کر کے کہیں گے نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، اے اللہ ہم نے جہنم کو دیکھ لیا، جہنم کے مناظر کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، جہنم کی چنگاری کو، جہنم کی شعلے کو ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا، اے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں اللہ بھیج دے، نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم تیری آیتوں کا انکار نہیں کریں گے، ہم تیری آیتوں کو جھٹلائیں گے نہیں، اے اللہ ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے میرے پروردگار ہم نے تیری جہنم کو دیکھ لیا، ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے اپنے کانوں سے بھی سن لیا، جہنم کی شعلوں کی آواز کو ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا، ابصرنا وسمعنا فرجعنا، دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ایک چانس ہمیں دے دے، ایک موقع ہمیں دے دے، ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم آپ سے یہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، ہم آپ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں، نعمل صالحا، ہم نیک کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اے اللہ رمضان کے مہینے میں ہم جوا نہیں کھیلیں گے، افطار نہیں کریں گے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں گے، اے اللہ ہمیں ایک چانس، ایک موقع دے دے، رمضان میں بھی نماز پڑھیں گے، رمضان کے علاوہ دیگر مہینے میں بھی نماز پڑھیں گے، ہم علماء کی تقریریں کو سنا کرتے تھے لیکن ہم نے عمل نہ کیا، اے اللہ ہم ایک چانس دے دے، ہم عمل کریں گے، ہم مؤذن کی اذان سن کر کے ہم اپنے گھروں میں بیٹھیں گے نہیں، مسجدوں میں جایا کریں گے اور باجماعت نماز ادا کریں گے، نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ایک چانس ہمیں دے دے۔ تو انسان کل قیامت کے دن مرنے کے بعد افسوس کرے گا، ایک چانس کاش مجھے ایک چانس سے مل جائے، بس ایک چانس سے مل جائے، لیکن آپ کو معلوم ہے اور ہم جانتے ہیں جو مر جاتا وہ دوبارہ لوٹایا نہیں جاتا، دوبارہ بھیجا نہیں جاتا، دوبارہ اس کو دنیا میں نہیں بھیجا جاتا ہے، جو مر جاتا وہ مر گیا، اٹھایا جائے گا اس کو اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے، لیکن دوبارہ عمل کے لیے اس کو دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جاتا۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں اتنا لکھا ہے جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دے گا اور جب جنتیوں کو جنت کے اندر ڈال دے گا، جب جنتیوں کو جنت کے اندر ڈال دے گا اور جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈال دے گا، میرے بھائیوں جہنمی لوگ جل رہے ہوں گے، سڑ رہے ہوں گے، اور جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا تو جنتیوں کو اوپر سے دکھایا جائے گا،
जन्नतियों को ऊपर से दिखाया जाएगा, लो जरा जहन्नमियों को देख लो। जब जहन्नमियों को देखा जाएगा, ये तो जहन्नम के अंदर जल रहे, ये तो मेरे भाई है, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो हमारा रिश्तेदार है, ये तो हमारे इलाके के बहुत मशहूर आदमी है, ये तो जहन्नम के अंदर जल रहा है, इसको जहन्नम के अंदर तकलीफ दी जा रही है। चीख करके जन्नती लोग पूछेंगे, ऐ जहन्नमियों मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए? अरे तुम दुनिया के अंदर मुसलमान थे, दुनिया के अंदर तुम्हारा नाम बड़ा प्यारा प्यारा था, अब्दुर्रहमान अब्दुर्रहीम था, सुमैया फातिमा, इतना प्यारा प्यारा नाम था, तुम जहन्नम के अंदर क्यों जल रहे हो? मा सलककुम फी सकर, जहन्नम के अंदर क्यों जल रहे हो? किस कारण से तुम जहन्नम के अंदर जल रहे हो? चीख करके जहन्नमी कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया के अंदर मुसलमान जरूर थे लेकिन नमाज नहीं पढ़ा करते थे, काश कि हम दुनिया के अंदर नमाज पढ़े होते, काश कि हम दुनिया के अंदर मस्जिदों को आबाद किए होते, काश कि हम नमाजी होते। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नाम के तो मुसलमान थे, वोटर कार्ड में तो मुसलमान नाम था, हाँ मुझे लोग मुसलमान समझते थे लेकिन हम मुसलमान नहीं थे, हम नमाज की पाबंदी नहीं करते थे। लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिलाया करते थे। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, हम दुनिया में गप्पों में लगा करते थे, हम दुनियादारी में लगा करते थे, हम दीन के मामले में कभी गुफ्तगू नहीं करते थे, कभी अल्लाह के बारे में बात नहीं किया करते थे, हम गप्पे लगाया करते थे, चौराहों में बैठ करके कभी इसकी बात कभी उसकी बात किया करते थे। हम इतना टाइम नहीं मिलता था, टाइम तो था लेकिन हम गप्पों में लगने की वजह से अल्लाह को भूल बैठे थे। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हमने कयामत के दिन को झुठला दिया था कि मौलवी कयामत 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 का जिक्र करता है, जहन्नम जहन्नम का जिक्र करता है, अज़ाब कब्र का जिक्र करता है। हमने झुठला दिया था कि जहन्नम कुछ नहीं है, अज़ाब कब्र कुछ नहीं है, कयामत कुछ नहीं है, हमने मौलवियों की बातों को झुठला दिया था। काश हम दुनिया के अंदर उनकी बातों के ऊपर यकीन कर लिए होते, कुरान की बातों के ऊपर हमने ईमान ले आया होता, और हम आखिरत के लिए हमने तैयारी कर ली होती, कयामत के दिन के लिए हमने तैयारी कर ली होते, तो आज हम जहन्नम के अंदर ना पहुंचते। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हमने दुनिया में कयामत को झुठला दिया था, आखिरत को झुठला दिया था, जहन्नम को झुठला दिया था, उसी वजह से आज हम जहन्नम के अंदर जल रहे हैं। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि मौत आ गई, हम मर गए और हम दुनिया से खत्म हो गए और हमें यहाँ पे आना पड़ गया। ऊपर से आवाज आएगी, तुम तड़पते रहो, तुम बेलकते रहो, तुम मरते रहो, तुम तड़पते रहो, तुम्हें यही मुबारक हो, तुम्हें यही मुबारक हो। ये इंसान अफसोस करेगा, अपना बगल वाला अपना भाई जो जन्नत के अंदर है, और जन्नतियों हमें थोड़ा तो पानी दे दो, अरे प्यास के मारे हम तड़प रहे हैं। कहा जाएगा नहीं, तुम्हारे लिए ये पानी नहीं है, तुम्हारे लिए ये खाना नहीं है, तुम्हारे लिए नेमतें नहीं है, तुम जहन्नम में तड़पते रहो। ऐसे वक्त में मुजरिमीन गुनहगार जो दुनिया में नाम के मुसलमान हैं, कल कयामत की जहन्नम के अंदर अफसोस करेंगे और कहेंगे वलो मुस्लिमीन लौ कानू मुस्लिमीन, काश के हम दुनिया के अंदर मुसलमान होते तो आज हमें जहन्नम का सामना न करना पड़ता। देख रहे हैं, वक्त गुजर जाने के बाद आदमी अफसोस करता है। दुनिया में एक चांस है, मौका मिल जाए आपको, मरने के बाद दोबारा चांस आपको नहीं मिलेगा। बाज़ मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में यहाँ तक लिखा है, रब्बमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, कुछ जहन्नमियों को जब जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, उसमें काफिर और मुसलमान जब दोनों के दोनों होंगे, बहुत से मुसलमान है ना जो गुनाह
کے عوض جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ بہت سے مسلمان ہیں، لیکن جو مشرک نہیں ہے اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر بھیج دے گا۔ گناہ ختم ہونے کے بعد، اس کو سزا مل جانے کے بعد، تب اس کو جنت کے اندر پہنچایا جائے گا۔ اب آدمی سوچے گا ارے یار تم مزہ کر لو، جنت میں تو جانا ہے، ہم تو توحید والے ہیں، انجوائے کر لو، گناہ کے عوض جہنم میں جل جائیں گے، اس کے بعد جنت میں تو جانا ہی ہے۔ لیکن کودو ٹولہ اور برطلہ اور ہرن پور اور پاکوڑ کے لوگوں ذرا اس منظر کو دیکھو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے آرام کرنے والا آدمی، سب سے زیادہ مالدار آدمی، جس نے دنیا میں کبھی تکلیف نہ دیکھی ہوگی، جس نے دنیا میں کبھی ذرہ برابر جس کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچی ہوئی ہوگی، ایسے آدمی کو لایا جائے گا اور اس کو ایک پل کے لیے، سیکنڈ سے بھی کم، ایک پل کے لیے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور جب اس کو جہنم سے اٹھایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے دنیا میں کبھی دنیا میں تم نے آرام بھی کیا ہے؟ وہ جواب دے گا نہیں، میری زندگی تکلیفوں میں کٹی ہے، مصیبتوں میں کٹی ہے، میں تکلیفیں میں رہا ہوں، میری زندگی میں صرف تکلیف ہی تکلیف رہی ہے۔ ایک سیکنڈ کا مزہ چکھ لینے کے بعد وہ انسان ایسا بولے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو اور سوچو، جو لوگ یہ سوچتا ہے اور مولویوں کی تقریریں سن کر کے یہ سوچتا ہے ہم توحید والے جہنم میں جائیں گے تو کیا ہوگا، ایک نہ ایک دن تو اٹھا لیے جائیں گے۔ آئی مسلمانوں، میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کی آگ کو تم اپنے ہاتھ میں رکھنا گوارا نہیں کر سکتے ہو۔ اگر کوئی آدمی آپ سے ہم سے کہے لو 2 لاکھ لے لو، 10 لاکھ لے لو، اور اس آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ کے اندر 1 گھنٹہ رکھو یا 10 منٹ رکھو، آپ 5-10 لاکھ اس کے منہ پہ مار دیں گے۔ ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہماری زندگی سے بڑھ کر کے ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تکلیف اپنے آپ کو جلا کر کے اس پیسے کو کیا کریں گے؟ آپ پیسے کو لات مار دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ تو دنیا کی آگ کا مسئلہ ہے، لیکن جو جہنم کی آگ ہے، اللہ کی قسم، اس جہنم کی آگ کے ذرا منظر کو دیکھو۔ امام کائنات کے پر جو قرآن کی آیت اتری ہے، قرآن کہتا ہے نارن حامیہ، وہ آگ بھڑکنے والی آگ ہے، لواعۃ للبشر، وہ آگ انسان کی چمڑیوں کو دھیر کر کے رکھ دے گی۔ وہ آگ اتنی خطرناک ہے، اس جہنم کی آگ چھوڑیے، اس کی چنگاری اگر دنیا میں پھینک دی جائے، کل قصر، اس کی چنگاریاں محل کے برابر ہے۔ چنگاری یہ ہے، اور محل کے برابر جہنم کی چنگاریاں ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کبھی اس جہنم کے منظر کو آپ نے کبھی اس انداز سے آپ نے بیان فرمایا کہ جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا، جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا، جہنم کی آگ سفید، پھر جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، جہنم کی آگ سرخ، پھر جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، پھر جہنم کی آگ کالی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے جہنم پوری کی پوری کالی ہے، پوری کی پوری کالی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ ہے، 69 گنا زیادہ ہے۔ جب اس جہنم کے اندر لوگوں کو ڈالا جائے گا، مجرمین کو، جو دنیا کے اندر مسلمان ہو کر کے بھی گناہ کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جہنم کے اندر یہ بھی ہے، جہنم کے اندر کفار بھی ہیں، غیروں کا پوجا کرنے والے بھی لوگ ہیں، معبودان باطل کے سامنے اپنے سروں کو سجدہ کرنے والے بھی ہیں۔ جب دونوں کا مقابلہ سامنے ہوگا، یہ بھی جل رہا ہے، یہ بھی جل رہا ہے، اس کو بھی سانپ ڈس رہا ہے، اس کو بھی سانپ ڈس رہا ہے، اس کو بھی بچھو ڈس رہا ہے، اس کو بھی بچھو ڈس رہا ہے۔ یہ کفار، یہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرنے والے کہیں گے ارے تم تو لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے، تم تو اللہ اللہ کیا کرتے تھے، تم تو اللہ کے نام پر جیا کرتے تھے،
अरे क्या बात है, हम भी जल रहे तुम भी जल रहे हो, तुम्हें अल्लाह ने तो कोई फायदा नहीं पहुंचाया, ला इलाहा इल्लल्लाह ने तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाया, तुम यहाँ मेरे सामने पहुंच चुके हो, अरे तुम अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, तुम्हें क्या फायदा मिला। अल्लाह की रहमत जोश, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और अल्लाह ताला ऐलान करेगा, फरिश्तों ऐसे लोगों को जो मेरे बंदों को आर दिला रहा है और जो मेरे बंदों को चिढ़ा रहा है, उसको बता दो कि अल्लाह का नाम लेने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला जहन्नम के अंदर हाँ गया है अपने गुनाहों की वजह से, लेकिन अब तुम उसको ताना दे रहे हो, इस वजह से रब की रहमत जोश में आती है और उसके गुनाहों को माफ करके उसको जन्नत के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे वक्त में जब उसको जन्नत में पहुंचाया जाएगा, ये कुफ्फार चीख करके कहेंगे, रुबमा यबद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, काश कि हम भी मुसलमान होते, हम भी कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले होते, हम भी अल्लाह को मानने वाले होते, तो जैसे इन मुजरिमीन को जन्नत के अंदर एंट्री कराई जा रही है, वैसे हमें भी जन्नत के अंदर पहुंचा दिया जाता। काश कि हम दुनिया के अंदर मुसलमान होते तो हम भी जन्नत के अंदर पहुंच जाते। देख रहे हैं, लेकिन मरने के बाद अफसोस करने से क्या होगा। गौर कीजिए जरा, और जरा उस आयत को जरा और देख लें, जरा उस आयत को देख लें। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फयक़ूलु हाउ मुक़रउ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुव फ़ी ईशतिर राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया। ऐ मुसलमानों, जरा कुरान की आयतें सुनते चले जाओ। आज कुरान की आयतें ही आपको सुनाई जाएगी। जरा कुरान की आयतें सुनो। कल क़यामत के दिन जिन लोगों को दाहिने हाथ में नामाए अमाल दे दिया जाएगा, दाहिने हाथ में नामाए अमाल दे दिया जाएगा, जिसका नामाए अमाल दाहिने हाथ में मिलेगा, इसका मतलब ये जन्नती है। वो आदमी दाहिने हाथ में नामाए अमाल लेकर के चीखेगा, चिल्लाएगा, फयक़ूलु हाउ मुक़र्रउ किताबिया, वो कहेगा, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे चचा, ऐ मेरे फ्रेंड, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे गांव के लोगों, देखो मेरे बारे में तुम तरह तरह की बातें किया करते थे कि मस्जिदों में क्या फायदा मिलेगा, इन मदरसों से जुड़े हुए क्या फायदा मिलेगा, अल्लाह की राह में तुम अपने माल को खर्च कर रहे हो, क्या फायदा मिलेगा, तुम मस्जिदों के पीछे 24 घंटा लगे रहते हो, क्या फायदा मिलेगा, तुम रमजान में रोजा रख रहे हो, क्या फायदा मिलेगा, तुम तरावी पढ़ रहे हो, क्या फायदा मिलेगा, तुमने मुझे दुनिया में बड़ा ताना दिया, एहतिकाफ में बैठा, तुम कहे दुनिया में अपने बीवी बच्चे को छोड़ करके एहतिकाफ में बैठा, क्या फायदा मिलेगा। मुझे यकीन था, लो मेरा नाम अमाल पढ़ लो। फयक़ूलु हाउ मुक़रउ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, लो मेरे नाम अमाल जरा पढ़ लो, मुझे यकीन था मेरा हिसाब ऐसा ही मिलने वाला है। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, वो सोचेगा और कहेगा, मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब आसान होने वाला है, हिसाब यसीरा। मेरे भाइयों, उसका मामला ऐसा होगा, जन्नत के अंदर उसको एंट्री करा दी जाएगी और जन्नत की सर्टिफिकेट दी जाएगी और उससे कहा जाएगा, कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। ऐ मेरे बंदे, खाओ पियो, कुलू वशरबू, जितना खाना है खाओ, कोई लिमिट नहीं है। और जगहों में जाइए आप, हर चीज की लिमिट होती है भाई। अब खाना हिसाब से आप खाइए, चलिए खाना आपको चावल मिल गया फुल, गोश्त आपके हिसाब से नहीं मिल पा रहा है, बहुत से लोग हैं तो 2-2 बोटी 4-4 आपके हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। हर चीज़ आप कहीं आप पहुँचे हुए, दूध की आपकी ज़रूरत पड़ गई, दूध पीऊँगा, उतनी मिकदार में नहीं है, थोड़ी सी आप दूध आपको थोड़ा सा दिया गया। जन्नत के अंदर ये मामला नहीं है, कहा जाएगा खाओ, अनलिमिटेड, जितना खा सकते हो खाओ,
जितना पी सकते हो पियो, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कुलू वशरबू हनीयम बिमा सल्लफ्तुम, जो तुमने दुनिया में गुजारी है उसी का बदला तुम्हें दिया जाएगा। दुनिया में आदमी शहद के लिए आदमी इधर से उधर भागता है, कभी इधर कभी उधर दौड़ता है। शहद के लिए आदमी परेशान है, आदमी शहद की जरूरत पड़ जाए, ओरिजिनल शहद कहाँ मिलता है? अब शहद बेचने वाले से लीजिए तो उसमें आधा डुप्लीकेट मिला हुआ है। दूध लीजिए तो दूध कम पानी ज्यादा उसके अंदर है, ओरिजिनल है ही अपने यहाँ बहुत कम मिलता है। वहां पे दूध बेचने वाले के पास भी चले जाइए, पता नहीं वो किस तरीके से पानी मिला देता, आपको पता ही नहीं चलेगा। यानी ओरिजिनल के अंदर वो पानी डाल करके उसको इस तरीके से आपको पेश किया जाएगा कि ओरिजिनल है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं रहता बल्कि डुप्लीकेट, उसके अंदर मिलावट मौजूद है। जन्नत के अंदर 4 नहरें बहती हैं। जन्नत के अंदर मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन। जन्नत के अंदर 4 नहरें बह रही हैं, पानी आप बोतल में पानी रख दीजिए 2 4 5 दिन 10 दिन तक, हाँ पानी खराब हो जाए, बदबू करने लगेगा। 1 हफ्ता रख लीजिए बदबू करने लगेगा। फरमाया जन्नत का पानी ऐसा है जिसके अंदर बदबू नहीं है, जिसके अंदर कभी नहीं है। फीहा नहारुम मिन माइन गैरि आसिन व नहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामा। और जन्नत के अंदर तुम्हें दूध ऐसा मिलेगा, इतना खालिस दूध मिलेगा, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं और उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। दूध की नहरें बहेंगी, पानी की नहरें, दूध की नहरें। व नहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा, और तुम्हें जन्नत के अंदर शहद का भी नहर मिलेगा। व नहारुम मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, और तुम्हें जन्नत के अंदर शराब की भी नहरें मौजूद हैं। 4 नहर, शहद की भी, शहद जानते हैं मद्दू आप लोग क्या बोलते हैं, शहद की नहर, आप समझ सकते हैं शहद की नहरें, और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। दूध की नहर, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, पीते चले जाओ, जितना पीना उतना पियो, जितना खाना उतना खाओ, जो खाना खाओ, कहा जाएगा जिसको दाहिने हाथ में नमाया बाल मिल जाएगा। कुलू वशरबू हनीयम बिमा सल्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। ऐ जन्नतियों, जो तुमने दुनिया के अंदर अच्छे अमाल किए थे उसी का बदला है, खाओ जितना खा सकते हो, जितना पी सकते हो पियो। ऐ जन्नतियों सिर्फ ख्वाहिश करो, सोचो तुम्हारे सामने वो चीज मौजूद है, कोई चीज की कमी नहीं है, जितना तुम्हें चाहिए ले लो, कोई कमी नहीं है, कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, वो खुशी के मामले उछलेगा, खुशी के मामले वो ऐलान करता फिरेगा, दौड़ेगा। इसी का बरअक्स जिसको बाएं हाथ में नामाए अमाल दे दिया जाएगा उसका हाल क्या होगा, और वो क्या कहेगा सुनो। वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया। और जिसको बाएं हाथ में नामाए अमाल दे दिया जाएगा, और जिसको कुरान करीम में दूसरी जगह फरमाया वअम्मा मन ऊतिय किताबहु वराअ ज़हरी, जिसको पीठ के पीछे नामाए अमाल दे दिया जाएगा। मुजरिमीन को पीठ के पीछे से दिया जाएगा, सामने से भी नहीं। तो मुजरिम है चेहरे सामने से नहीं, हट पीछे से ले, पीछे से वरा ज़हरी, जिसको पीछे से नामाए अमाल दिया जाएगा। मेरे भाइयों उसका हाल बहुत ही बुरा होगा, वो चीख करके कहेगा लम ऊत किताबिया, काश के मुझे ये नामाए अमाल ही न मिला होता, काश के मुझे ये किताब ही न मिली हुई होती, काश के मुझे अपने नामाए अमाल का पता न होता। लम ऊत किताबिया वलम नदरी मा हिसाबिया, काश के मैं अपने हिसाब को ही न जानता, मेरा मामला किया है मुझे पता ही न चलता। या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम ना, या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश के मुझे किताब न मिली हुई होती। वल्लम अदरी मा हिसाबिया, मुझे मेरा हिसाब ही पता न होता। आगे कहेगा मा अगना अन्नी मालिया, अरे मेरी
میرا مال، میری سلطنت، میری دولت نے مجھے کوئی کام نہیں پہنچائی، مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، میری دولت وہیں کی وہیں رہ گئی، میری سلطنت نے مجھے ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچایا، میرا بینک بیلنس ہے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا، میری بلڈنگیں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، ما اغنا عنی مالیا، میرا مال نے کچھ بھی مجھے فائدہ نہیں پہنچایا، ما اغنا عنی مالیا ہلاک عنی سلطانیہ، میری سلطنت ہلاک ہو گئی، کوئی کام نہیں آیا، کاش کہ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا تو آج مجھے فائدہ مل جاتا، آج مجھے جنت کی سرٹیفکیٹ مل جاتی، یا لیتنی کنت ترابا، اس وقت آدمی چیخ کر کے کہے گا کاش میں مٹی میں مل گیا ہوتا، سڑ گیا ہوتا، گل گیا ہوتا، مجھے دوبارہ اللہ زندہ نہ کرتا، آج مجھے زندہ کرنے کے بعد یہ مایوسی اور یہ ذلت دیکھنے مجھے پڑ رہی ہے، ارے کاش کہ مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، میں زمین میں سڑ کیوں نہیں گیا، گل کیوں نہیں گیا، میں زمین کے اندر دفن کیوں نہیں ہو گیا، مجھے دوبارہ کیوں زندہ کیا گیا، کاش 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 مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں دنیا ہی میں آخرت کے لیے کچھ بھیج لیا ہوتا تو آج مجھے یہ افسوس کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اس دن انسان افسوس کرے گا اور کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اپنی زندگی میں جیسے آپ کو یہ زندگی ملی ہے، اے کھودو ٹولہ کے مسلمانوں، اے پاکوڑ کے مسلمانوں، جھارکھنڈ کے مسلمانوں سنو، آپ کو یہ زندگی ملی ہے، ابھی آپ اپنی زندگی میں اپنے مالوں کو جمع کر رہے ہو، ابھی ہمارے علی مرتضیٰ صاحب چندہ کے لیے اعلان کر رہے تھے، بہت سے لوگ اپنے جیب کے اندر پیسہ بھی رکھے، لیکن جیب کے اندر پیسہ بھی رکھے ہوئے، ارے پیسہ خرچ کر لیں گے تو کل سسرال کیسے جائیں گے، نہیں دیں گے، پیسہ نہیں دے رہا ہے، اس کو سسرال کی پڑی ہے، اس کو بازار کی پڑی ہے، اس کو مارکیٹنگ کی پڑی ہے، وہ آخرت کے لیے تیاری نہیں کر رہا ہے، اپنے جیب سے پیسہ بھی نکال رہا ہے تو بہت کم دے رہا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، میرے لیے اپنے مال کو خرچ کر لے، میرے لیے اپنے مال کو خرچ کر لے، یہ مال تو میں نے ہی دیا ہے، یہ مال تمہیں میں نے ہی دیا ہے، اور اللہ اپنے لیے مال مانگ رہا ہے، لیکن اللہ کا دیا ہوا اس مال کو بھی بندہ خرچ نہیں کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے جب آدمی مرنے کے قریب پہنچتا ہے، جب آدمی مرنے کی کگار میں پہنچتا ہے، موت کے وقت میں پہنچتا ہے، قرآن کی آیت کی ذرا اس آیت کو دیکھو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ کہتا ہے میرے بندے انفقوا مما رزقناکم، جو میں نے تمہیں رزق دے رکھا ہے، جو تم کو ہم نے روزی دے رکھی ہے، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس ملک الموت آ جائے، اس سے پہلے کہ تمہاری روح نکلنے کے لیے تیار ہو جائے، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، تمہارے پاس موت آ جائے، تمہاری بینک بیلنس تیرے بینک بیلنس کے اندر جمع رہے، تم اس پیسے کو نکال بھی نہ سکو، تمہاری بلڈنگیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، تمہاری دولتیں وہیں کی وہیں رہیں گے، اور اسی وقت انسان چیخ کر کے کہے گا فیقول، اے اس وقت کہے گا، انسان سے کہے گا لولا خرتنی الی اجل قریب، اے فرشتے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا ٹائم دے دے، تھوڑا وقت دے دے، ابھی روح نہ نکال، ابھی مجھے مت مار، ابھی مت مار، تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دے، مجھے بینک جانے دے، مجھے پیسہ نکالنے دے، لولا خرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، میں اللہ کے راہ میں صدقہ کر لوں، مسجدیں بنا لوں، مدرسوں میں پیسہ دے لوں، یتیموں غریبوں کو اپنے مال کو بانٹ لوں، اتنی مہلت دے دے۔ فرشتہ کہے گا اتنی بھی تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ اس وقت انسان کہے گا کاش
اپنے مال کو میں خرچ کر لیا ہوتا. یا لیتنی قدمت لحیاتی. انسان کہے گا کیا کاش ہم نے اپنے زندگی میں اپنے مالوں کو خرچ کیا ہوتا تو آج یہ نام اعمال، یہ سرٹیفکیٹ یہ بائیں ہاتھ میں مجھے نہیں ملتا. کاش کہ ہم نے دنیا میں اپنے مالوں کو خرچ کیا ہوتا. ہم نے شادی بیاہ میں لاکھوں لاکھ خرچ کر لیا. ہاں آج بہت سے مسلمانوں کو دیکھیے دین کے معاملے میں پیسہ خرچ نہیں کرتا ہے لیکن شادی بیاہ میں فضول خرچی کرتا ہے. لاکھ لاکھ 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ تک بھی خرچ کرتا ہے. مسجد میں جب چندہ دینے کی بات آئی تو 10-20 روپیہ نکال کر کے دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں یہ قرآن کی آیتیں کوئی لیلا مجنوں کی کہانی نہیں ہے. کوئی آج آپ کے سامنے کوئی منتر نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنا رہا ہوں. ذرا قرآن کی آیتوں کو دیکھو. قرآن کہتا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی. کل قیامت کے دن انسان کہے گا کہ کاش ہم دنیا کے اندر اللہ کے لیے کچھ کر لیے ہوتے، مسجدیں بنا لیے ہوتے، مسجدوں کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کر لیا ہوتا. اپنا مال آئی میری بہنوں زیورات سے محبت کرنے والی ہو، اپنے بالیوں سے محبت کرنے والی ہو. اے میری بہنوں ذرا سن لو یہ تمہاری جو زیورات ہیں اللہ کی قسم جب جناب محمد رسول اللہ نے جب جہنم کا منظر سنایا اور آپ نے بتایا رائیت النار، میں نے جہنم کو بھی دیکھا ہے اور جہنم کے اندر میں نے عورتوں کو زیادہ جلتے ہوئے پایا ہے. میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو زیادہ جلتے ہوئے پایا ہے. انہی عورتوں میں سے اٹھے اور سوال کر بیٹھے یا رسول اللہ کیوں جل رہے تھے، کیا کارن کیا ریزن ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عورتیں زیادہ لان تان کیا کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کیا کرتی ہیں. آپ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرو اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرو. عورتوں نے اپنے زیورات نکال کر کے محمد رسول اللہ کی جھولی میں رکھ دیا، آپ کی چادر میں رکھ دیا. میری پیاری بہنوں ذرا غور کرو مرنے کے بعد کہیں آپ کو بھی افسوس نہ کرنا پڑے. کاش کہ ہم بھی مسجدوں کے لیے اپنے پائل دے دیے ہوتے، کاش کہ ہم اپنی چوڑیاں نکال کر کے دے دیے ہوتے اور مرنے کے بعد آپ کو بھی کہیں افسوس کا سامنا نہ کرنا پڑے. یا لیتنی قدمت لحیاتی. کل قیامت کے دن آدمی افسوس کرے گا کہ دنیا میں ہم آخرت کے لیے کچھ کر لیے ہوتے تو آج مجھے یہ ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا. آواز آئے گی خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. آواز آئے گی پکڑو جہنم کے اندر اس کو ڈال دو، پکڑو اس مجرم کو جہنم کے اندر ڈال دو. انسان اس وقت کہے گا اے اللہ میری نیکیاں کہاں گئی، میں نے نیکیاں جو کی تھی وہ نیکیاں کہاں چلی گئی. اے اللہ میں مسلمان تھا، میرا نام اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں کیوں نہیں ملا، یہ بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملا ہے، یہ میری نیکیاں کہاں چلی گئی. این الحسنات یا رب العالمین. اے اللہ میری نیکیاں کہاں چلی گئی، میری نیکیاں کہاں چلی گئی. میں نے تو مسلمانوں کے ساتھ نمازیں بھی پڑھی تھی، میں نے تقریریں بھی سنی تھی، میں نے لوگوں کو میں نے پیسہ بھی دیا تھا، صدقہ خیرات بھی کیا تھا. اے اللہ میری نیکیاں کہاں چلی گئی. آواز آئے گی تیری نیکیاں تیری جلل نے، تیری حسد نے، تمہاری ریاکاری نے، تمہاری شوبازی نے تمہاری نیکیوں کو ختم کر دیا. تم نے کچھ نیکیاں بھی کی تھی، وہ نیکیاں تم نے دکھاوے کے لیے کیا تھا. آج مسلمانوں کو ذرا دیکھو، اگر میرے بھائیوں کوئی عمل بھی کرتا تو ریاکاری شامل ہے. نماز پڑھ رہا تو فوٹو کھینچ رہا ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھیے عمرہ میں گیا، حج کرنے کے لیے گیا، ہر چیز کا فوٹو ڈال رہا ہے فیس بک کے اندر. ہاں ہر چیز کا. ابھی میں طواف کر رہا ہوں، اس کا بھی ویڈیو بنا رہا ہے. اب بتائیے اس کی نظر ویڈیو پہ بنانے پہ ہے کہ اس کی نظر اس کے اندر طواف کے اندر ہے. غور کیجیے. آدمی کسی کو بہت رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگوں کو دیکھیے گا، بہت دیکھا ہوگا آپ نے، کسی غریب کو کپڑا دے رہا فوٹو کھینچ کر کے ڈال رہا ہے. عجیب حال ہے. پہلے کے لوگ نیکی کر دریا میں ڈال،
لیکن آج کا معاملہ ایسا ہے، نیکی کر فیس بک میں ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال، آج ریاکاری داخل ہے۔ میرے بھائیو، امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا اِنَّا خَوْفَ مَا خَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ الرِّيَاءُ، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ میرے بعد تم شرک اصغر کرنے لگو گے، تم شرک اصغر کرنے لگو گے۔ پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الرِّيَاء، دکھاوا کرنے لگو گے، ریاکاری کرنے لگو گے، شوبازی کرنے لگو گے۔ اور یاد رکھنا کودو ٹولہ کے مسلمانوں، یہاں پاکوڑ کے مسلمانوں، یاد رکھنا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز جیسی عبادت بھی کیوں نہ کی ہو، اگر اس نے دکھاوے کے لیے کی ہے تو وہ نماز وہ بھی شرک ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، سجدہ کیا، رکوع کیا، اور اگر دکھاوے کے لیے کیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں لوگ مجھے نمازی کہے، تو میرے بھائیوں وہ نماز نہیں ہے، بلکہ وہ نماز بھی اس کو جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھا جائے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، تو ایسے نمازیوں کے لیے جہنم ہے۔ جہنم کا ایک حصہ ہے، ایک جگہ جس کو ویل کہا جاتا ہے، اس کو جہنم کا ایک جگہ جس کو ویل بولا جاتا ہے، واقعی ویل کے اندر اس کو دھکیل دیا جائے گا جو نماز کے اندر دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جو دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہو، میرے بھائیوں اس کو بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اس کی بھی نماز، اس کا بھی صدقہ خیرات بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ بہت سے لوگ دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، اور جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھے یہ بھی شرک